اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں، جلسے تعزیت جناب رحمت علی خان صاحب کا جلسہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ صدر MICC، معافی چاہتا ہوں، دس از دا فرسٹ ٹائم آئی ایم ڈوئنگ دس، اور جلسے کا آغاز قرأت کلام پاک سے ہوگا، اور میں مہتاب علی خان صاحب کو، حافظ مہتاب علی خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ جلسے کا آغاز کریں قرأت کلام پاک سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون، خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، صدق الله العلي العظيم۔ جزاك الله خير۔ یہ تھے حافظ مہتاب علی خان صاحب جو اپنی نعتیں جو اپنا قرأت کلام پاک پیش کر رہے تھے۔ اب میں خواہش کرتا ہوں کہ مدثر شاہ نواز خان
مدبر شاہنواز خان آ کر مخاطب کریں. Respected Murshid, Respected Murshid Shah Nurmia and everyone present here. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Today we have gathered to honor and pay tribute to the late Janab Rahmat Ali Khan Sahib, President of MICC, who passed away last week. MICC from its initial stages was greatly benefited under the spiritual guidance of Pir Murshid Hazrat Abdul Fatah Sayyid Nasrat Mian Tashrifullahi Qibla Rahmatullahi alayhi. Later, Janab Rahmat Ali Khan made remarkable contributions to the growth of MICC and worked for the cause of our people since 1990. Mehdiviyyat, as we know, is very significant because the teaching of Hazrat Mehdi alayhi salam convey a profound understanding of Islamic faith, with the foremost principle being the oneness of Allah. Mehdiviyyat serves both as a code of life and a guide for humanity. The reorganization effort led by the late Rahmat Ali Khan Sahib would be incomplete without acknowledging the spiritual dimensions that fulfilled his vision. Our elders recount how he successfully requested Pir Murshid Hazrat Nasrat Mian to stay in Chicago and be a part of MICC during his visit to Chicago in the 1990s. I would like to thank you all for joining us today. Jazakallah khair. یہ تھے مدبر شاہنواز خان. اب میں خواہش کرتا ہوں کہ شہزاد علی سید شہزاد مہدی آ کر آپ کو مخاطب کریں. جی میں خواہش کرتا ہوں کہ شہزاد علی خان صاحب آ کر آپ مخاطب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایکچولی میں پریپیئرڈ نہیں تھا اسپیچ دینے کے لیے, لیکن الحمدللہ ریاض میں میرے کو اوپر آ کے کچھ ہمارے چچا کے لیے کچھ بولنا چاہیں. تو کہانی ہے کہ چچا نام ان کا ہر جنے گھر میں پکارتے تھے. رحمت علی خان صاحب کا نام ہم لوگ فیملی والے پورے چچا پکارتے تھے. ایک آئی گیس فنی اسٹوری, ہمارے دادی کو انہوں بھابھی پکارتے تھے انڈیا میں, اور آلموسٹ ان کے پورے بچے ہم ان کے اماں کو بھابھی پکارتے کیونکہ انہوں چچا ان کو بھابھی پکارتے تھے. بٹ میرے لیے چچا he was like the last grandfather that I had, because ان کے بعد like کوئی بھی نہیں ہے. like ماموں ہیں, چچا ہیں, grandfather, he was basically the last person. And for me, he was a leader, he was a role model, and he was someone that united the community. Alhamdulillah. Let alone یہ پورا جو انہوں MICC کے لیے کرے وہ کرے. He was one of the first pioneers in Chicago that helped establish a community gathering of people from South Asia. Alhamdulillah. And a lot of us would not have been here if it wasn't for his contributions. اور انہوں جو کرے community کے لیے, almost اتنا بڑا community ہو گیا اپنوں کا alhamdulillah established, because one man came here and he decided that یہاں پر opportunities ہے اپنے لیے, یہاں پر establish کر سکتے community اور community بڑھا سکتے. So he had a big impact in terms of جتنے بھی لوگ یہاں پر ہے یا ان کے رشتہ دار ہے یا ان کے friends ہے, one man has led to a lot of that contribution. So again, people don't realize کتنا impact ان کا تھا community کے لیے. تو it's a big alhamdulillah blessing کہ ان کی طرف سے, ایک آدمی کی طرف سے اتنے جنے یہاں پر establish ہو سکے. الحمدللہ. اینڈ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو بھی انہوں اپنے لیے کرے تھے کمیونٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے, MICC بنانے کے لیے, آپ لوگ جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں موجود, انشاءاللہ آگے بڑھ کے ان کا جو بھی
وش تھی یا گڈ ول تھی جو انہوں چاہ رہے تھے انشاءاللہ وہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ ان کے وشز جو بھی تھے انشاءاللہ ان کا جو مشن تھا انشاءاللہ وہ آگے بڑھانے کا کوشش کریں گے انشاءاللہ. بہت اچھا السلام علیکم جزاک اللہ. بہت اچھا ویری ویل یہ تھے شہزاد علی خان. اب میں خواہش کرتا ہوں کہ زبیر علی خان صاحب آ کر آپ کو مخاطب کرائیں. زبیر علی. بسم اللہ. Respected Pir Murshid, elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We're gathered here today to remember, to reflect, and I would say celebrate the life of Janab Rahmat Ali Khan Sahab, President of MICC. His passing away, as we all know, we've lost a big pillar. And a few years ago, we had two main pillars of our community, Nusrat Mian Murshid and Rahmat Ali Khan Sahab. And within a short span of past few years, we've lost both our pillars. It indeed is a great loss for us. And you know, if we reflect on, like Shahzad was saying, he came here, and the greatest quality of his was that he remained true to who he was, to what his identity was. Right? بہت اچھا. Coming here in '68, in a free country, he had the choice to take any path he wanted. But he remained steadfast on his faith, remained loyal to his love for Allah subhanahu wa ta'ala, loyal to Mahdi Maud alayhi salatu wasalam, loyal to Muhammad sallallahu alayhi wasallam. And that he chose them, and Allah chose him to establish firmly the Mahdavi identity in North America. And I don't believe this is just a matter of chance that Rahmat Ali Khan came here and then Nusrat Mian Murshid came here and then this was Allah's plan. That Allah بہت اچھا. established the Mahdavi identity in North America on a foundation, on a humble foundation. Like two really humble people, Allah brought them together for a purpose. Allah wanted the Mahdavi identity to be established. Allah wanted this, inshallah, this is how I look at it. Allah wants this to be the new center, the new core of Mahdavi faith. And we need to look at it in that lens and work on that, inshallah. I mean, there's, like Rahmat Uncle was the Sadr of our community, the leader of our community, right? And like I've said in the past, our community, leading our community is not an easy task. Our community, we're very strong-minded, very passionate, very fiery people. We get very, emotional, right? And to lead a community like ours, one would think that you would need somebody who is authoritative, who's forceful, but Rahmat Ali Uncle was nothing like that, right? And to me, this is really, for him to be able to lead us the way he did is a karam. His demeanor was always that of a servant leader. He always, talked to everybody. There was not an ounce of arrogance in him, right? And one thing that I really admired about him was he did not feel like he had to prove to anyone anything, right? He did it for the sake of Allah only. And he was so settled in that state. He was so kind of at peace with that state, content with himself. And this is a state of one who's truly connected to Allah subhanahu wa ta'ala. And, he not established this identity here, be it MICC, be it any Mahdavi organization, it all goes back to the two pillars. Any organization, it all goes back to Rahmat Uncle and Nusrat Mian Murshid. And had that not been established, I'll tell about myself, I don't know, I wouldn't have been secure, right? I don't know where I would have landed.
I'm not as strong as these people. I might have just wanted to assimilate with the bigger numbers, right? And this, what we have is a real blessing, and we should really be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, thankful to our leaders like Rahmat Uncle and Nusrat Mian Murshid for establishing this for us, and we should really value this. With that, I pray that Allah subhanahu wa ta'ala have mercy on Rahmat Uncle and bless him with his dida. Ameen. یہ تھے زبیر علی خان صاحب، اور میں اب حافظ اسد اللہ خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر آپ کو مخاطب کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود العظيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. اما بعد. حضرت پیر و مرشد مولانا سید محمود بدر الدجا منور صاحب قبلہ، حضرت پیر و مرشد سید شاہ نور محمد صاحب تشریف اللہ، علی جناب لیاقت علی خان صاحب، اور میرے عزیز ساتھیوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب سے: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک ہم نے تم کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے: تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق عمدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اخلاق مہدی کے اخلاق ہوں گے. تو جب اخلاق کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے اخلاق نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے اخلاق کا ذکر کیا جاتا ہے. تو اس میں ہمیں ایک چہرہ نظر آتا ہے، وہ ہے جناب رحمت علی خان صاحب کا. جب MICC کی جانب سے ہندوستان سے سب سے پہلے جو حافظ آیا، حافظ کو بلایا گیا، یہ بندے ناچیز گناہگار تھا. تو جب میں 1998 میں آیا تو میں رحمت علی خان صاحب سے اور حضرت پیر و مرشد مولانا سید نصرت صاحب قبلہ تشریف اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں شخصیت سے زیادہ ملاقات یا واقف نہیں تھا. جب میں امریکہ آیا اور MICC میں یہ دونوں حضرات کو دیکھا تو یہ دونوں حضرات جب بات کرتے تھے صرف ہر بات میں اللہ ہے بولتے تھے، کیونکہ مہدویت کی عین تعلیم ہے ہر چیز میں للہیت اور اللہ ہے بابا. اور دونوں اطمینان، سکون اور ایک دم ایک سامنے والے کو ایک جب دوسری کنٹری سے آتے ہیں تو ان کے الگ خیالات ہوتے ہیں، لیکن یہ دونوں حضرات پیر و مرشد اور رحمت علی خان دونوں شخص کو دیکھے تو ایک سکون قلب آتا تھا. تو جناب رحمت علی خان صاحب کے سب سے بڑا ان کا جو اخلاق تھے، ان کے اخلاق کی وجہ سے آپ MICC کے صدر 30 سالوں سے زائد رہے. ظاہر ہے میرے آنے کے بعد پھر میرے بھائی جناب حافظ سید قمی سراج الدین صاحب آئے. ہم دونوں اشخاص مل کر جب انجمن میں رہے تو پیر و مرشد نصرت میاں صاحب سے، رحمت علی خان صاحب سے بات چیت کرنے کا موقع، پھر نماز تراویح ہے، جمعے کا انتظام، کئی چیزوں میں ملتا تھا. لیکن یہ دونوں انتہائی سکون اور اطمینان سے بات کرنا اور کوئی چیز کی پریشانی نہیں. اگر کوئی بڑا سے بڑا مسئلہ ہے تو بہت آسانی سے اسے حل کر دیتے تھے. تو یہ دونوں اشخاص کی ہمت افزائی اور ان کے زیر سرپرستی میں اور سراج میاں، جیسا کہ آپ لوگ بخوبی واقف ہے، 15 سال یا اس سے زائد MICC میں نماز تراویح میں مکمل قرآن مجید سنائے. تو جناب رحمت علی خان صاحب کے نہ صرف اخلاق اپنے لیے بلکہ کئی ایسے ادارے جب چلاتے ہیں تو شروع میں مشکلات آتے ہیں. تو جو مشکلات آئے تو جو لوگ مخالف تھے جب ان کے اخلاق دیکھے تو وہ بھی ان سے متاثر ہو گئے. اور دوسری چیز جناب رحمت علی خان صاحب میں تھی، وہ تھی صبر اور برداشت. جب آپ سامنے والا کچھ کہتا تو آپ صبر سے سنتے اور پھر مسکراتے اور پھر بعد میں اس کا فیصلہ لیتے. اور تیسری یہ چیز تھی کہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اخلاق
اور دوسرے ہے کثرت سے خاموشی رہنا. تو رحمت علی خان صاحب آپ نے اکثر دیکھا وہ کثرت سے خاموش رہتے تھے اور بڑا مسئلہ آیا تو مسکراتے تھے اور اس کو حل کر دیتے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جناب رحمت علی خان صاحب کے درجات کو بلند کرے اور انہوں نے جو قوم کی خدمت کی ہے اس کا جو اجر ہے اس سے کئی گنا زیادہ ان کو عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رسول مہدی کے صدقے میں اپنے دیدار سے مشرف کرے اور ان کے افراد خاندان کو صبر جمیل عطا کرے. وآخر الدعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ. یہ تھے حافظ اسد اللہ خان صاحب اور اب میں افضال احمد خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر آپ کو مخاطب کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی موعود الصلاۃ والتسلیم. داعی محفل، بانی محفل حضرت نور میاں صاحب قبلہ، قابل احترام حضرت سید محمود بدرالجہ منوری صاحب قبلہ، نگران کار MICC علی جناب لیاقت علی خان صاحب، قوم کے بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان زمین پر آتا ہے اور اپنی زندگی گزار کر، چاہے وہ زندگی کیسے بھی ہو، بہرحال گزار کر اللہ کے پاس چلے جاتا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے خود کے لیے زندگی گزارتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خاندان کے لیے زندگی گزارتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خاندان سے سوا ہٹ کر جو اپنے قریب دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے زندگی گزارتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ خاص مراتب دے کر، خاص خصوصیات دے کر زمین پر بھیجتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے تعلق سے سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کی ضروریات کو دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اور ان کی ضروریات پورے کرتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں. دنیا ایک ایسی جگہ کا نام ہے جہاں پر ہر شخص مسافر ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہ ایک گزرگاہ ہے، یہ ایک راستہ ہے، یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں اور پھر واپس اپنے مالک حقیقی کے پاس، خالق حقیقی کے پاس چلے جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سفر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے منشا کے تحت، اس کی قدرت کے تحت، اس کے ارادے کے تحت رکھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرتا ہے اور وہ زمین پر اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو وہ عرصے سے لے کر اپنے آخری وقت تک، اپنی آخری سانس تک جو اس نے زمین پر کیا ہے اس کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. یہ سب سے اہم مسئلہ ہے انسانی زندگی کا. مہدی موعود علیہ السلام ایک بار زمین پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی پشت مبارک مٹی سے لگی ہوئی تھی. زمین پر آپ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی پشت مبارک مٹی سے لگی ہوئی تھی. آپ 2 بار یا 3 بار دائیں طرف اور بائیں طرف کروٹ لیے، اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا بہرحال گزر جاتی ہے. دیکھیے بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. ہم میں جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ تر اس میں اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کی بندگی کے حق کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چلیے میں مثالاً کہتا ہوں کہ میں ایک ایسا ہوں جو آپ تمام میں سب سے زیادہ گنہگار ہوں. میری بھی زندگی گزر رہی ہے، آپ لوگوں کی بھی گزر رہی ہے.
दुनिया में आज तक किसी ने यह तसव्वुर नहीं किया है कि इंसान के जो जिंदगी गुजारने का जो प्रोसीजर है उसको रोक लिया जाए, जो उम्र आगे बढ़ती है उसको रोक लिया जाए, जो इंसान पैदा होता है उसे मरने ना दिया जाए। दुनिया में अमेरिका जैसा मुल्क है, यहाँ पर कितने रिसर्च हो रहे हैं कौन सी बात पर। मैं एक अदना से तालिब इल्म की हैसियत से दुनिया के बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर के सामने ये बात रख रहा हूँ कि आपकी साइंस वाकई में तरक्की कर रही है, आपकी साइंस वाकई में ताकतवर है, आपकी साइंस के पास हर चीज का जवाब है, तो मुझे ये 2 काम करके बता दीजिए कि जो बच्चा पैदा होता है उसको बढ़ने से रोक दिया जाए, और जो इंसान मौत के करीब जा रहा है उसे मरने ना दिया जाए। ये नहीं हो सकता। तो जाहिरी बात है अल्लाह ताला अपने बंदों को सबसे अच्छे मखलूक क्यों कहा है? उसकी जो है मखलूक में उसके बंदे भी हैं, उसके जो है इलाहियत का, उसकी अल्लाह ताला होने का, उसका खुदा होने का इनकार करने वाले भी हैं। हमारे पर खुदा का सबसे बड़ा करम, सबसे बड़ा फजल ये हो गया कि अल्लाह ताला ने हमको पहले मुसलमान पैदा किया और फिर तस्दीक से मुशर्रफ जो है होने वालों में हमको शामिल रखा है। दोनों तरफ से हमको कामयाबी है माशाअल्लाह। अब बच गया क्या? हमारे पर सिर्फ जिम्मेदारी ये है कि अल्लाह ताला जो कहता है वो करें और जिससे रोकता है उससे रुक जाए। अभी मैं जो है शौकत भाई के बाजू बैठा हुआ था तो एक क्लिप बताया मेरे को शौकत भाई, तो मेरे जहन में ये बात है, कितनी मजे की बात है। आप देखिए, इंसान का उरूज, इंसान का मुकाम, इंसान का मर्तबा इस बात से पता चलता। रात में MICC का ताजियती जलसा था, हम ताजियती जलसे से घर को पहुंचे, थोड़ी देर के बाद जो है वहां पर हैदराबाद में 3 तंजीमें जो है ताजियती जलसा करें, और वो वक्त खत्म हुआ, थोड़ी देर के बाद फिर यहाँ ताजियती जलसा। 24 घंटे में यहां से जो है इंडिया का कितना फासला है आप देखिए। ये दिलों से मोहब्बत की बात है, ये इश्क जो है खुदा, इश्क रसूल, इश्क मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम का सबूत, और फिर जो है मखलूक की खिदमत का सिला है कि 24 घंटे में लोग अपना सारे जो है मसरूफियात को छोड़कर, सारी जरूरियात को छोड़कर रहमत अली खान साहब की ताजियत के जलसे में बैठकर उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके मुकाम और मर्तबे को बताने की भी कोशिश कर रहे हैं, समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। और इस पे जो है और एक सबसे अच्छी बात ये हुई कि मेरी एक 3-4 दिन पहले किसी से बात हुई इंडिया में, वो ये बोल रहे थे कि अफजल साहब, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता MICC में, आप जो है एक मेरे नुमाइंदे बन के उनसे बात कीजिए कि हमारे पास जो है कुछ काम हो रहा है, उस सिलसिले में अगर ताउन थोड़ा सा हो जाए तो हम वो जो तैयार हो रही है वो चीज, वो रहमत अली खान साहब के नाम पर, उनके ईसाले सवाब पर करने के लिए तैयार। इससे बड़ी बात क्या है? क्या किसको ऐसे मर्तबे मिलते हैं, किसको ऐसे मुकामात मिलते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, वो जिंदगी में इसका तसव्वुर भी नहीं करे होंगे, उम्मीद भी नहीं रखे होंगे कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं कि मेरे मरने के बाद जो है मेरे नाम के डंके बजे या जो है चर्चे हों। वो तो जैसा जो है असद भाई बोले, पहले के मुखर्रिर इंसान बोले कि ये जो है लिलाहियत का मामला था, अल्लाह के वास्ते था। इससे बड़ी क्या बात है? इंसान का जो है तसव्वुर, इंसान का मेयार, इंसान की सोच इस हद तक पहुंच जाए कि मैं जो कुछ कर रहा हूं अल्लाह के वास्ते कर रहा हूं। कितनी बड़ी बात है। अब आप ये सोचिए कि कोई इंसान जमीन पर रहकर ये सोच रहा है कि या अल्लाह, मैं ये जो नेक अमल कर रहा हूँ, ये मखलूक की खिदमत कर रहा हूँ, ये इदारे को जो है तैयार कर रहा हूँ, ये फला काम कर रहा हूँ, जो भी है कौम की खिदमत कर रहा हूँ, दिगर ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा कर रहा हूँ, ये सिर्फ तेरे लिए है। अगर पलट कर अल्लाह ताला ये कह दे कि आए बंदे, तेरे तमाम खिदमत को मैं कबूल करता हूँ और मेरी ज़ात तेरे लिए है, तो फिर वो क्या मुकाम हो जाएगा? सोचिए, फिर वो क्या मुकाम। अरे इससे बड़ी कामयाबी क्या है फिर कि खालिक इलाही, खालिक दो कायनात, मालिक दो कायनात, जिसने कुन के हुक्म से सारी कायनात को पैदा कर दिया, वो खुद ये बोल रहा कि बंदे, जब तेरी सारी जिंदगी मेरे लिए गुजरी है तो मेरी कायनात, मेरी कुदरत, मेरी ताकत, मेरा हुक्म, सारा कुछ तेरे लिए है। इससे बड़ी कामयाबी क्या हो जाएगी? कहां फरिश्ते बीच में आएंगे, क्या सवाल होगा वहां पर? अगर अल्लाह ये कह दे कि छोड़ दो उसको, हटा दो, तुम लोग हट जाओ, कोई सवाल नहीं होगा इससे, इसने सारी जिंदगी मेरी रजा के लिए गुजारी है, आज मैं अपनी रजा को उसको देता हूं, तो इससे बड़ा क्या मुकाम। रहमत अली खान साहब यहाँ पर आए, कल माशाल्लाह जो है MICC में गुफ्तगू किया था मैं, लेकिन वहां पर माशाल्लाह बहुत ज्यादा मुखर्रिरीन थे, तो मुझे ये कहा गया कि कुछ आप मुख्तसरन कर लें। यहाँ पर पूरा टाइम जी जज़ाकल्लाह।
मसला ये है, नहीं मैं एक बात बोल देता हूँ आपको कि मौका महल के लिहाज से जितनी बात करना है उतनी करनी चाहिए। अब आप 2-2 मिनट अगर करेंगे तो ना पहला बोलने वाला पूरी बात कर सकेंगे ना आखिरी बोलने वाला पूरी बात कर सकेंगे। और मैं जैसा बोला मौका महल का मामला रहता, आप खैर उनका भी एक मजबूरी थी कि वो टाइम फ्रेम के हिसाब से उन लोगों को पूरों को सेट करना था। आप ताज़ियती जलसे में या कोई और जलसे में जो मुखर्रिर आते हैं उनको ये नहीं बोल सकते हैं आज आपको मौका नहीं दे सकते। हक तलफी की बात है, दिल तोड़ने वाली बात है। ये आज तो कौम को जरूरत है कि जोड़ा जाए, मोहब्बत पैदा की जाए, नफरत को ख़त्म किया जाए और जो है सारे लोगों को यकजा किया जाए, तफरीक़बाजी से बचा जाए। आज कौम को अशद ज़रूरत है ये चीज़ों की। बहरहाल ये जो है आप देखिए MICC शुरू हो गई, आहिस्ता आहिस्ता नौजवान भी दिलचस्पी लेने लगे, एक जो है कौम का एक मरकज़ कायम होने लगा। लेकिन रहमत अली खान साहब का ये MICC का जो क़याम अमल में आया, इसमें सबसे बड़ा कारनामा ये है कि जो है नुसरत मियाँ साहब को जो है पकड़ना। कौम महदविया की तारीख है ये। आप मैं सारे लोगों को देता हूं दावत फिक्र, आप सोचो ये बात। कौम दुनिया में कहीं भी गई, कहीं ऐसी जिंदगी नहीं गुजारे जो दायरे के बगैर हो, मस्जिद के बगैर हो, मुर्शिद के बगैर हो। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में ये खलिश रहती थी कि या अल्लाह मैं इतना काम कर रहा हूं, सब कर रहा हूं, लेकिन हमारे पास मुर्शिद नहीं है, हमारे पास मस्जिद नहीं है और हमारे पास कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो मजहबी ताल्लुक से जो है सारे लोगों की रहनुमाई कर सके, रहबरी कर सके। और जैसा कि अभी कोई जो है बताइए कि ये अल्लाह का प्लान था बोल के, तो अल्लाह ताला ने उसी दरमियान में किसी तरीके से नुसरत मियां साहब किबला को यहां पर भेज दिया। अल्लामाए ज़मा वाकई में मैं मानता हूं उस बात को। देखिए इल्म एक अलग चीज है, इल्म एक अलग चीज है। सिर्फ इल्म का रखना अगर दलील है कि वो इंसान बेहतरीन है, सारी बातें उसमें अच्छी हैं, तो शैतान से बड़ा कौन आलिम था। बजाते खुद इल्म कोई बड़ी चीज नहीं है। इल्म का इस्तेमाल, इल्म का जो है इतलाक जिस तरीके से होता वो बड़ी चीज है। और वो जो है बदरजे अतम मौजूद थी नुसरत मियां साहब किबला में। कभी जिंदगी में अपनी जुबान से वो ये नहीं बोले कि मैं आलिम हूं, मगर जब इल्म के इस्तेमाल करने की बात आती तो उलमा भी मान लेते थे कि ये आलिम है बोल के। ये बड़ी बात है। और तो वो दिनों में आप देखिए, मैं मिसाल दे रहा हूं, कोई मुर्शिद आते हैं विजिट करने के लिए इंडिया से, और आप उनको ये कहते हैं कि अब आपको जिंदगी में कभी भी नहीं जाना है, आपके ऊपर जिम्मेदारी ये आ गई कि यहाँ के लोगों को आपको संभालना है। तो बोलने वाले में भी उतनी हिम्मत होना, उतनी जुस्तजू होना, उतनी कोशिश होना, उतनी उम्मीद रखना अल्लाह की जात से वो, और फिर सुनने वाले में इतनी जो है ताकत, हिम्मत होना, सलाहियत होना कि भाई वो हैदराबाद में जो है उधर फिर मेरे को अभी नए सिरे से यहाँ जिंदगी गुजारना। वो सिर्फ और सिर्फ कौम की जरूरत रहमत अली खान साहब की जुस्तजू थी, जो अल्लामा जो है नुसरत मियां साहब किबला को यहाँ पर रोकने में कामयाब हो गई। और उसका सिला आज ये देखते हैं कि कई बालिग नजर, बालिग फिक्र हमको महदवी ऐसे मिलते हैं जो बड़े से बड़े हालात का मुकाबला आसानी के साथ कर लेते हैं। वो जो इम्तिजाज हुआ था एक जो है आलिम का और दूसरे रहबर का, उसका नतीजा ये है कि आज हमारे पास इल्म भी है, रहबरी भी है, अल्लाह के फजल। वरना आप ये देखिए, महदवी सब कुछ गवारा कर सकता है, सब कुछ गवारा कर सकता है, दो बातों को गवारा नहीं कर सकता, एक तंजीम और दूसरा जो है मुर्शद की गैर मौजूदगी। यह बड़ी मुश्किल, तकलीफ दे और नामुमकिन बात है। आप अगर रहबर रहनुमा आपके पास नहीं है तो सारा काफिला भटक जाता, सारा काफिला भटक जाता। रहबर और रहनुमा आपके पास नहीं है तो, और फिर हमारा काफिला दो चीजों को लेकर चलता है, जो भी है दुनिया के मामलात हैं, जब तक जिंदगी गुजारना है सारे मामलात हैं, आपको जो है कमाना भी है, खर्च भी करना है, देखना भी है, रखना भी है, दे देना भी है, पूरा सब कुछ करना है। फिर दूसरा इल्मी मामला, आपका रूहानी सफर जो है, इससे बड़ी क्या बात है। एक महदवी का नाम ही ये है कि वो रूहानी सफर को जो है सामने रखता है और मादियात को पीछे रखता है। महदी मौऊद अलैहिस्सलाम का वो वाकया आप याद कीजिए, देखिए कितनी बड़ी बात है। आप महदी मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ एक सानेहा पेश आ गया, एक मुकाम पर आप गए, वहां का जो एक सरवर खां नाम का बहुत बड़ा जो है वो था ओहदेदार उस जगह का, वो रात में जो है आए, वो सिपा सालार कुछ बदगुमानी हो गई थी उनको, अपनी सारी फौज को या पुलिस को लेकर आया और
مہدی موعود علیہ السلام کے قافلے سے ایک ایک چیز، یہاں تک کہ جو ہے بچھانے کے لیے جو کپڑے ہوتے تھے، جو بلینکٹ ہوتی، کیا تھا ان کے پاس اللہ کے سوا، لیکن جو بھی تھا وہ پورا لے کر چلے گئے. رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے سرور خان کے اور یہ بولے کہ جو ہے تیری حکومت میں میرے فرزند پر ظلم ہوا ہے، تیری حکومت میں میرے فرزند پر ظلم ہوا ہے. وہ بہرحال وہ رات سے ہی بے چین ہو گیا. ایسی کیا بات ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر جو ہے اس کی خبر مجھے دے رہے ہیں. بڑا تکلیف محسوس کرا. صبح اپنے سارے کارندوں کو بلا، معلوم کرو یہ کیا ہوا، معلوم کرو یہ کیا ہوا. بہرحال پتا چلا اس کو کہ بھائی ایک اللہ والوں کا قافلہ آیا ہے اور ان کے ساتھ رات کو کسی وجہ سے ان کے سامان کو ضبط کر لیا گیا. تو بولا واپس کرو، اور واپس ایسا کرو کہ پہلے جاؤ حضرت سے پوچھو، لسٹ بناؤ پوری، اور اس سے اچھا سامان ان کو واپس کرو، میں خود جاؤں گا معافی چاہنے کے لیے بول کے. بہرحال وہ آیا، مہدی موعود السلام سے ملاقات ہوئی. آپ بولے کہ بھائی بیٹھو کیا بات ہے؟ تو بولے نہیں، رات کو جو ہے ایسا ایسا معاملہ میں دیکھا ہوں اور یہ وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں. آپ میرے کو اور میرے لوگوں کو معاف کر دیجئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بتا دیجئے آپ کا کیا کیا گیا ہے، میں اس سے اچھا بہتر سامان آپ کو دے دیتا ہوں. اب بھائی مہدی موعود علیہ السلام کا جواب آپ جو ہے سماعت فرمائیے. کہتے یہ ہیں کہ ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں تھا جو گیا ہے، ہمارے پاس کل بھی اللہ تھا، آج بھی اللہ ہے، ہمارے کوئی چیز کی ضرورت نہیں. تو یہ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ کار رہا ہے زندگی کا. وہ لوگ جو ہے اس طریقے سے زندگی گزارتے تھے کہ سوائے اللہ کے. اور یہاں پر بھی یہ ظاہری بات ہے، کل بھی میں ایک شعر بولا تھا کہ آپ کو، باپ کا سبق بیٹے کو نہ گر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث سے پدر کیوں کرو. یعنی جو اسلاف کے جو طریقہ کار ہوتے وہ بچوں تک اگر پہنچیں گے تو انہیں جو ہے پھر وارث بنے گا وہ چیزوں کا. اگر وہ چیز نہیں پہنچی تو پھر وارث کیسا بنے گا؟ معلوم ہی نہیں ہے جو چیز کا، تو پھر وہ وارث کیسا بنے گا؟ یہ مسئلہ ہے. تو رحمت علی خان صاحب کا جو ہے علامہ سید نصرت صاحب تشریف اللہ کو منت سماجت کرنا، خدموں میں ان کے لوٹ جانا، ان کا ہاتھ پکڑ لینا، جو بھی کرنا، اتنا بڑا کامیاب جو ہے وہ کوشش رہی ہے کہ آج وہ سلسلہ آج بھی قائم ہے، وہ فیض آج بھی قائم ہے، اور ہو سکتا حشر کے جو ہے دن تک تا قیامت یہ سلسلہ قائم رہے انشاءاللہ. اور یہ ہمارے نوجوان بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ان کو زیادہ معلومات نہیں ہے چیزوں کی. یہاں پر زندگی کا ایک جو لائف سٹائل ہے، جو طریقہ ہے زندگی کا، وہ اتنا سخت ہے، مادیت میں جکڑا ہوا کہ بھائی فجر ہو رہی، فجر کا جو ہے احساس نہیں ہے. اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے چن لیا ہے، وہ جو ہے عبادت کر رہے ہیں برابر. لیکن میں اکثر یہاں پر دیکھا کہ یہ بڑی تکلیف دہ معاملے ہے کہ آپ کے ٹائمنگز جو بنے ہوئے ہر بات میں، پھر ذہن پہ ایک سوچ کے بھائی اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا. یہ سارے چیزیں آپ کو جو ہے صبح کا ذکر اور شام کا ذکر اللہ ہمارے پاس جو فرض ہے 8 پہر کا، یہ اتنا آپ کو طاقت دیں گا، فائدہ دیں گا. آج لوگ اسپرچولیٹی کے لیے، روحانیت کے لیے در بدر ٹھوکراں کھا رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو پاگلوں کی حیثیت سے جو ہے پھر رہے ہیں زمین پر. یہاں پر میں خود دیکھ رہا ہوں جو ان کا جو پرابلمز آئے ہیں ان کو کیوں کیے؟ یہ مادیت میں جکڑنے کی وجہ سے. تو جیسا کہ کل بھی میں بولا تھا آپ لوگوں کے سامنے کہ یہاں پر زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں آپ کے پاس. ایک طریقہ جو 95, 96, 97% لوگ اڈاپٹ کر چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ بھئی پیسہ کماؤ. آپ خود سوچئے، اپنے دل میں ٹٹولیے اس بات کو کہ بھئی کون ہے جو، میں یہ نہیں بول رہا ہوں مت کماؤ. مہدی موعود علیہ السلام نے ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کسب کی اجازت دی، وہ قوم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے پاس ایک نظیر ہو گئی کہ ہاں بھائی مہدی موعود علیہ السلام نے خود اپنے فرزند کو کسب کے لیے بھیجا ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے، ثانی مہدی جب واپس آ رہے تو مہدی موعود علیہ السلام اپنے حجرے میں خوشی سے ٹہل رہے تھے. تو صحابہ نے پوچھا کہ میرا جی آج کیا بات ہے، آج کچھ رنگی دیگر نظر آ رہا، آج کچھ رنگی اور نظر آ رہا، خوشی چہرے سے جو ہے خوشی ٹپک رہی ہے. تو مہدی موعود السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، کیوں نہ ہو بیٹا پوت بن کر آ رہا ہے، بیٹا بن کر آ رہا ہے. دیکھ مہدی موعود علیہ السلام، مہدویت یہ ایسی چیز ہے، مہدیت یہ بہت بڑا سمندر ہے. آپ لوگ آئیے اس کا مزہ چکھیے. پھر یہ مزہ جب لگ جائیں گا آپ لوگوں کو تو پھر دنیا کا کوئی مزہ جو ہے آپ کو مزہ نہیں دے گا. شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے اپنے پاس بلایا اللہ دیا کہہ کر، آپ گئے، کھانا ہو گیا. اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب فقراء کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو دعوت دینے والے نے پوچھا کہ حضرت میں بہت اہتمام سے کھانا پکایا تھا، فلاں ڈش بولیں گے آپ،
फलां सालन, फलां गोश्त, फलां मीठा, जो भी था वो बोले ये ऐसा था, वो वैसा था, वो वैसा था, वो वैसा था, सारे उसकी खुसूसियात गिनाए। उसके बाद मजे की बात ये हुई तो उसके बाद पूछे कि आप क्या फरमाते हैं इसमें, तो बोले क्या बोलूं मैं, आप बहुत अच्छा बनाए थे होंगे, लेकिन जिक्र इलाही का जुबान पर और दिल पर ऐसा मजा है कि कोई दूसरा मजा आप चढ़ रहा नहीं हो। क्या भाई, ये है महदवियत, ये महदवियत है। और देखिए जैसा मैं बोला कि इंसान आता जमीन पर और गुजार के चले जाता, अरे गफलत में जिंदगी गुजार दिया तो फिर अल्लाह के पास जो इनामात रखे हुए, जो अल्लाह ताला ये कहता है कि किसी जहन ने महसूस किया नहीं, किसी आंख ने उसको देखा नहीं, कोई उसके जो है मियार को समझ नहीं सकता, तो फिर उससे महरूम हो जाएंगे ना। फिर वो कैसा होगा बोलो आप। ये कामयाबी है कि आप जमीन पे जो है जो भी है खा ले रहे हैं, पी ले रहे हैं, गाड़ी में फिर ले रहे हैं, अच्छा घर है आपके पास, बैंक बैलेंस है, सारी बातें हैं, लेकिन खुदा के पास जो है कुछ भी जमा नहीं हो रहा आपका। बोलो आप लोग समझिए इस बात को। रहमत अली खान साहब जो रास्ता चुने थे उनको भी जो है बहुत आसान था। क्या नाउजुबिल्ला वो माजूर थे, मजबूर थे, लूले थे, लंगड़े थे, या उनको समझ नहीं थी ज्यादा कि नहीं भाई मेरे को भी बिल्डिंगा खरीदना है, मेरे पास भी अच्छे से अच्छे गाड़ियां होना, मेरे पास भी बैंक बैलेंस होना, सब कुछ होना। वो जो भी था अपनी एक तरीके से अपनी जिंदगी को वो भी लेकर चल रहे थे। ना उन्होंने अपनी औलाद को किसी चीज से महरूम रखा, ना अपनी जिंदगी में कोई कमी रखी, लेकिन उन्होंने अफजलियत इस बात को दी कि ये मामले तो चलते रहेंगे, लेकिन मेरा जो असल मोटिव है वो कौम की खिदमत है। और कौम की खिदमत भी जो है नाम निहात खिदमत नहीं करे, वो ठोस काम करके गए। अब जैसा लियाकत भाई है, अमजद भाई है, मुमताज भाई है, शकील भाई है, शौकत भाई है, ये लोग मेरे से ज्यादा बोल सकते हैं उनके बारे में, क्योंकि इनके जिंदगियां उनके साथ गुजरे सो। मैं तो सिर्फ मेरे तस्वुर में जो बातें आ रही, जो मेरे को उनकी जिंदगी समझ में आई, जो वक्त उनके साथ में ही गुजारा, वो मैं जो है बोल रहा हूं आप लोगों के साथ। आप लोग यहाँ ठहर गए तो माशाल्लाह हो सकता है 2-2 घंटे बात करेंगे और एक ऐसी बात करेंगे कि हर बात पे जो है अशश करना लोग सुनने वाले। लेकिन मसला यही है, अब देखिए ये जिंदगी का तरीका है। सुबह को शम्स जगमगाता है, रात को खमर निकल आता है, रौनक बज़्म कम नहीं होती, एक आता है एक जाता है। रहमत अली खान साहब से पहले भी नस्लें गुजरी हैं। रहमत अली खान साहब भी अल्लाह के पास चले गए, एक दिन आएगा हम सब भी अल्लाह ताला के पास चले जाएंगे। उसके बाद की जो जनरेशन है, जो नस्ल है, वो भी अल्लाह के पास चले। ये खुदा का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मसला ये है कि कैसे जाएंगे खुदा के पास, क्या करके जाएंगे, ये असल बात है। और जब उसको समझने की कोशिश करते हैं तो रहमत अली खान साहब की जिंदगी हम आपको बताती है कि किस तरीके से जिंदगी गुजारना। यह असल मसला है कि किस तरीके से जिंदगी आपको गुजारना है, इनकी जिंदगी हमको बताती है। वो भी खामोशी से जो है अपनी जिंदगी गुजारते, पैसा कमाते, औलाद को जो है बेहतर से बेहतर सहूलतें देते। अच्छा मजे की बात, इतना जो है कौम की खिदमत करते हुए ना औलाद के ताल्लुक से पीछे नहीं रहे वो। माशाल्लाह आपकी एक दुख्तर एक फर्जंद, एक दुख्तर एजुकेशन फील्ड में इतनी आगे गई कि आज लोगों को जो है पढ़ा रही है, बच्चों को पढ़ा रही हैं। और बेटे माशाल्लाह बड़े डॉक्टर हैं, दुनिया भर का सफर करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, अपना जो है इल्म बांटते हैं, जो फन अल्लाह ताला ने दिया है उसको बांटते हैं। दोनों की जिंदगी में कोई कमी नहीं है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि भाई कौम की खिदमत करते करते खानदान को छोड़ दिए, या फिर खानदान को देखते देखते, बैंक बैलेंस को, पैसा कमाते को देखते हुए कौम को छोड़ दिए। अल्लाह के फजल और करम से रहमत अली खान साहब की जिंदगी इतनी बैलेंस्ड जो है लाइफ है कि हमको एक नजीर नजर आती है, एक रास्ता नजर आता है, एक रहबर नजर आता है, एक रहनुमा नजर आता है कि हाँ भाई अगर कुछ करना है तो ऐसी जिंदगी गुजारना है। और सबसे जैसा कि जो है इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, हमारे असद भाई हाफिज साहब आपके सामने आयत पढ़े कि बेशक हमने आपको अखलाक के आला दर्जे पर फायज किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अल्लाह ताला बोल रहा है, इससे बड़ी सनद क्या होना आपको कि हमने आपको अखलाक के आला दर्जे पर फायज किया है। तो बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि बीबी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या थे? बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये कहती हैं कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा है? कुरान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। अब कुरान अल्लाह का कलाम और अखलाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो फिर ये अखलाक जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे वो आए कहां से? वो अल्लाह ताला के पास से आए थे। अल्लाह के जो अखलाक थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बन गए और उनको नजीर बना दिया गया हमारे
ہمارے لیے کہ اگر تم کو اخلاق پیدا کرنا ہے، اگر بہتری پیدا کرنا ہے زندگی میں، تو ان اخلاق کو اپنا رہبر و رہنما بنانا. غرض اب میں رکتا ہوں یہاں پر. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی آپ سے بات ہوگی، اور آپ انشاءاللہ ہوتی رہے گی بات چیت آپ سے اللہ کے فضل و کرم سے. میں آخر میں اتنا کہوں گا کہ اب دیکھیے ہر ایک کا زندگی کا ایک منصب ہوتا اور اس کی ذمہ داری پوری ہوتی. چھوٹی سی مثال کے ذریعے اس بات کو پورا کروں گا. زندگی رحمت علی خان صاحب کے رہتے ہوئے بھی چل رہی تھی، زندگی رحمت علی خان صاحب کے جانے کے بعد بھی چلتی رہے گی، لیکن جو فرق پیدا ہو گیا، جو خلا پیدا ہو گیا، اس کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے سب کی. بی بی الحدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو مہدی موعود علیہ السلام نے دائرے میں یہ اعلان کرایا کہ بھائیو اپنا اپنا چولہا اور ہانڈی اب الگ کر لو. تمہاری ماں جو تمہارے لیے پکاتی تھی، ذمہ داری لی ہوئی تھی، وہ اللہ کے پاس چلی گئی. آج قوم کا یہی معاملہ ہے کہ اب ہم ساروں کو جستجو کے ساتھ قوم کی خدمت کے لیے وقف ہو جانا ہے، کیونکہ وہ ایک شخصیت جو ساروں کا بوجھ اٹھائی ہوئی تھی ہمارے درمیان نہیں. میں حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے کم علم کو یہاں پر بلایا اور اپنے خیالات کا اظہار کا موقع عطا فرمایا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. سبحان ماشاءاللہ. یہ تھے افضال احمد خان صاحب. اور اب میں پیر و مرشد حضرت مولانا سید محمود بدرجہ منوری صاحب قبلہ سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ مخاطب کریں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اما بعد، قابل احترام صدر جلسہ حضرت سید شاہ نور محمد صاحب قبلہ تشریف اللہ دامت برکاتہم، و معزز دانشوران قوم مہدویہ، نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلاق کائنات پروردگار عالم اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرما رہا ہے، الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ نے موت اور حیات کو تخلیق فرمایا. حیات کی تخلیق یہ ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے حیات کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ موت کے ساتھ پروردگار زندگی کے ساتھ پروردگار عالم نے موت کو بھی خلق کیا ہے. تو گویا یہ موت بھی دراصل ایک زندگی کا نام ہے. یہ زندگی ہماری کتنی ہے اس دنیا میں، اس کا کیا وقفہ ہے، اس کی کیا طوالت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آقا کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ زندگی کا وقفہ کتنا ہے؟ کسی صحابی رسول نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی اتنی ہے کہ اذان اور اقامت میں جو وقفہ ہے اس وقفے کا نام زندگی ہے.
کسی اور صحابی نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، زندگی کا وقفہ اتنا ہے کہ ایک سلام پھیرنے سے دوسرے سلام پھیرنے میں جو وقفہ ہے اس کا نام زندگی ہے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ آخر میں معلم انسانیت رحمت للعالمین باعث تکوین کون و مکان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، زندگی صرف اتنی ہے، زندگی کا وقفہ اتنا ہے کہ پلک جھپکنے میں جو وقفہ ہوتا ہے اس کا نام زندگی ہے۔ اب اتنے قلیل وقفے کی زندگی کے لیے ہم کتنی جد و جہد اور کتنی تقدو کرتے ہیں، ہم غور کریں، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا مختصر بیان فرمایا کہ پلک جھپکنے میں کیا وقت لگتا ہے۔ ہم بارہا یہ بات دیکھتے ہیں، لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی نومولود بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم بہت ہی مسرت کے ساتھ اس کے ایک کان میں اذان کہتے ہیں، دوسرے کان میں اقامت کہتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ اذان کہنے کے بعد آج موجودہ دور میں نماز کے لیے آپ کو 15 منٹ یا آدھے گھنٹے کا وقفہ دیا جاتا ہے، لیکن اقامت جب کہی جاتی ہے تو ابھی اقامت کے اختتامی کلمات ہوتے ہیں کہ امام تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر نماز کی رکعت کو باندھتا ہے۔ یہ بات ہم روزمرہ اپنی حیات میں دیکھتے ہیں، اذان بھی ہوتی ہے، اقامت بھی ہوتی ہے۔ آئیے، جب نومولود بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک کان میں اذان کہتے ہیں، دوسرے کان میں اقامت کہتے ہیں۔ اب آپ تصور کریں کہ نماز کے لیے اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی۔ اب آپ سوچیں کہ جب میت ہو جاتی ہے، جب انسان اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو نماز جنازہ ہم ضرور پڑھتے ہیں۔ کیا کبھی کسی نے کوئی مسلک ہو جائے، عالم اسلام کا کوئی فرقہ ہو جائے، آپ بتائیے کسی مسلک کسی فرقے میں نماز جنازہ کی بھی اذان ہوتی ہے؟ نماز جنازہ کی کوئی اذان کسی کے پاس نہیں ہے۔ کیا نماز جنازہ کی اقامت ہوتی ہے؟ کہتے تو نماز جنازہ ہے، صلاۃ الجنازہ کہتے ہیں، احادیث رسول مکرم میں صلاۃ الجنازہ کے الفاظ آئے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ نہ نماز جنازہ کے لیے اذان کہی جاتی ہے، نہ اقامت کہی جاتی ہے، سیدھے نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جب تم دنیا میں آئے، آنکھ کھولے، اس وقت اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، بس اب نماز باقی رہ گئی ہے۔ تو یہ ہماری زندگی ہے، لیکن اس زندگی میں ہم اپنی خدمات کیا پیش کریں؟ شہزاد علی خان نے بہت اچھی بات کہی اپنی تقریر میں کہ ہر کوئی اپنے لیے جیتا ہے۔ رحمت علی خان کا سب سے بڑا وصف یہ تھا کہ وہ خود اپنے لیے کے علاوہ قوم کے لیے جیے ہیں۔ رحمت علی خان نہ صرف اپنی زندگی گزارے ہیں، قوم کو ایک نئی زندگی عطا کیے ہیں۔ رحمت علی خان کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ شہزاد علی خان کے کلمات اور الفاظ سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہم جیے تو خود کے لیے نہ جیے، بلکہ قوم، برادری، کمیونٹی کے لیے جیے۔ ہم اپنی سروس پیش کریں۔ ہر انسان کو اللہ نے خوبی دی ہے، ایسا نہیں ہے اللہ نے بعض کو دی ہے، اللہ ہر ایک کو خوبی عطا کرتا ہے۔ ہم اپنی خوبیوں کو لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ خوبیاں محتاج علم کے۔ علم الگ ہے، خوبیاں الگ ہے۔ اللہ ہر انسان کو اپنی نعمت عطا فرماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ نعمت وہ اپنی دوسری مخلوق تک پہنچاتا ہے یا صرف خود کے لیے رکھتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی خوبیوں سے اپنی کمیونٹی، اپنی برادری کو پہنچائیں۔ رحمت علی خان کی پوری زندگی اسی میں گزر گئی۔ انہوں نے
قوم کو ایک مقام دیا, قوم کی ایک پہچان اس نارتھ امریکہ میں برقرار رکھی, قائم کی, اور لوگوں کو بتایا کہ ہماری قوم ایک زندہ قوم ہے. رحمت علی خان صاحب کے آپ نے حالات زندگی, جیسا کہ میرے برادر افضال احمد خان صاحب نے کہا, یا موجود افراد ہم 2 سے زیادہ جانتے ہیں, لیکن آپ غور کریں کہ زندگی تو جیسی بھی انہوں نے گزاری, جو ان کی خدمات ہیں وہ آپ کے حافظے میں محفوظ ہے, لیکن دیکھیں انسان کی زندگی اس کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے. یعنی اب میں چاہوں کہ میں بیٹھ جاؤں تو میں بیٹھ سکتا ہوں, یہ میرا اختیار ہے, لیکن میری موت میرے اختیار میں نہیں ہے. کب کن حالات میں کیسے موقع پر میری موت آ جائے, لیکن اگر کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے, اللہ کا کوئی محبوب بندہ ہوتا ہے, اور جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اور اگر وہ موت لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ میرا ہے یا میرا نہیں ہے, تو اس کے موت کا جو حال رکھتا ہے اللہ, لوگوں کو ایک دعوت فکر دیتا ہے کہ یہ حالات ہے دیکھو اس مرنے والے کے, جو اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ میں اس سے راضی ہوں. رحمت علی خان کی موت لوگ تمنا کرتے ہیں, شب برات, شب مغفرت کی رات ہے. رحمت علی خان اپنی جگہ علیل ہے, بستر پر ہیں, لیکن انہیں احساس تو ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ نے ان پر کیسا کرم کیا ہے. ان کی موت ہمارے لیے سبق ہے, درس ہے, ہم محسوس کریں کہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں. شب برات, مغفرت کی رات, اور حسن اتفاق دیکھیں, نہ صرف شب برات شب مغفرت ہے بلکہ شب جمعہ بھی ہے. 2 عظیم شب ان کے آخرت کے سفر کی ابتدا بن رہی ہے, جو دلالت کر رہی ہے کہ رحمت علی خان کو اللہ نے اپنا محبوب بندہ بنا لیا ہے. اور دیکھیں کہ وقت بھی کتنا عظیم ہے. شب مغفرت, شب جمعہ, نماز فجر کے بعد. ابھی نماز جمعہ کے لیے لوگ تیاری کر رہے ہیں, اور اللہ چاہتا ہے رحمت علی خان ہم تمہاری یہ تیاری کرتے ہیں کہ تم اس دار فانی سے کوچ کر کے دار البقا کی طرف آ جاؤ. ان کی موت یہ ثابت کر رہی ہے کہ اللہ نے انہیں اپنا محبوب بندہ بنا لیا. یہ بہت بڑا انعام ہے, کیونکہ کسی کے ہاتھ میں, کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ میں فلاں دن مروں گا, فلاں رات مروں گا, فلاں موقع پر مروں گا. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ اللہ کے اکرام پر, اس کے فضل پر منحصر ہوتا ہے. اور اللہ نے رحمت علی خان صاحب پر یہ فضل فرمایا کہ انہیں شب مغفرت کی وہ اولین ساعتوں میں, جو شب جمعہ بھی ہے, اس کے ساعتوں میں نماز فجر کے بعد اپنی بارگاہ اہدیت میں قبول فرمایا. بندہ مومن اس دنیا سے جاتا ہے, چلا جاتا ہے, ہمارے درمیان نہیں ہوتا. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا. یاد رکھیے ختم نہیں ہوتا وہ. میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. گلاب کا پھول ہے, پھول ہے, آپ نے دیکھا یہ پھول ہے, پھر کیا ہوتا ہے, وہ پھول سے اس کی خوشبو کو نکال لیا جاتا ہے, عطر بنایا جاتا ہے. اب وہ پھول تو نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن اس کی جو اصل ہے خوشبو وہ عطر میں محفوظ ہو گئی. اب آپ کہیں گے کہ عطر استعمال ہو گیا, ہم نے اپنے لباس پر لگا لیا, مقام پر لگا دیا, کہیں اور لگا دیا, لیکن یقین مانیے آپ نے لگا کر سمجھا کہ خوشبو ختم ہو گئی, جبکہ وہ خوشبو فضا کا حصہ بن گئی. اور کب تک باقی اللہ عالم. رحمت علی خان بھی ایک پھول ہے جو اس دنیا سے بظاہر اوجھل ہو گیا, لیکن اس کی خوشبو دیکھیے آج بھی مہک رہی ہے. اس کا ثبوت ہے کہ شہزاد علی خان آج آپ کے سامنے آ کر مخاطب.
یہ اس خوشبو کی پھول ہے، محسوس کریں. افراد خاندان ہیں. آج میں کہوں گا کہ رحمت علی خان ایک جا کر انیک ہو گئے ہیں، اور رحمت علی خان صاحب کی زندگی میں جو کچھ بھی انہوں نے خدمات دی ہیں، ہم ان کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں، اور ہمارا یہ فریضہ ہے. اور یاد رکھیں کہ مرحوم کے ایصال ثواب کی دعا اللہ سنتا ہے. آج ہم میڈیا کے دیندار ہیں، معاف فرمانا، قرآن اور حدیث بات کا صرف سہارا لیتے ہیں. دراصل ہم میڈیا اور سوشل میڈیا سے دین کو سیکھتے ہیں، جبکہ میرے امام خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے ایک کسوٹی، ایک میزان دے دیا کہ دین کو سیکھنا ہے تو کتاب اللہ و اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو. لیکن آج ہم سوشل میڈیا سے دین کو سیکھ کر کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کوئی شے نہیں ہے. جو ایصال ثواب کے منکر ہے، میرا ان سے معروضہ ہے کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں ایصال ثواب نہیں ہے تو پھر نماز جنازہ کیا ہے؟ پورا عالم اسلام پکار اٹھے گا کہ نماز جنازہ کیا نعوذ باللہ ہم شرک کر رہے ہیں، ہم مردے کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ سوچیے آپ. کہہ تو رہے ہیں نماز جنازہ میت بھی سامنے رکھ کر پڑھتے، پیچھے رکھ کر نہیں پڑھتے. کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے، یہ فتویٰ دے گا کہ یہ شرک ہو رہا ہے، مردہ سامنے ہے اور مردے کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کوئی نہیں کہے گا. پھر کیا کہے گا؟ نہیں، یہ میت کے ایصال ثواب کی نماز ہے، ایصال ثواب کی دعا ہے نماز جنازہ. تو جو لوگ ایصال ثواب کا انکار کرتے ہیں، میں ان سے بہت ادب سے کہتا ہوں نماز جنازہ بھی پڑھنا چھوڑ دیں. اور کہتے ہیں کہ یہ قبر پر پھول ڈالنا یہ مرشدوں کا طریقہ ہے. ارے خدارا ہم کو بخش دو. کبھی مسلم اٹھا کر پڑھو، کبھی بخاری اٹھا کر پڑھو. فلاں نے کہہ دیا، مان لیا. ارے میں دعوت دے رہا ہوں پوری ذمہ داری سے. مسلم شریف کو پڑھیے آپ. میرے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مقام سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ 2 قبروں پر عذاب الہی کے فرشتے مسلط تھے، ان پر عذاب ہو رہا تھا. حدیث کا میں اصل مغز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حدیث طویل ہے. آپ نے اس قبر عذاب کی تخفیف کے لیے قریب میں موجود 2 سرخ ٹہنیاں، درخت کی ٹہنیوں کو قبر پر رکھ کر فاتحہ خوانی کی اور پلٹ کر آنے لگے. تو آپ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے قبر پر یہ 2 ٹہنیاں کیوں رکھی ہیں؟ سائنس کو تو مانتے ہیں، چلیے اللہ کا شکر ہے، ہماری بات نہ مانے. سائنس کہتی ہے کہ جو پتا ہوتا ہے جھاڑ کا وہ زندہ ہوتا ہے، اور قرآن سے ثابت ہے کہ ہر زندہ اللہ کی مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ٹہنیاں جب تک تازہ ہیں گویا وہ زندہ ہے، اور جب تک وہ زندہ ہے وہ ذکر الہی سے معمور ہے، اور وہ ذکر الہی کی برکتیں یہ ہوگی کہ اللہ کے عذاب کے فرشتے اس قبر پر نازل نہیں ہوں گے. ہم نے تھوڑا سا محبت میں، عقیدت میں ٹہنیوں کو پھول سے بدل دیا تو واویلا مچا دیا. آپ نے ہنگامہ کرنے لگے کہ یہ مرشدہ کہاں سے لائے. ارے ہم کو بخش دو خدا کے لیے. کب تک ہم پر روتے رہو گے؟ ہم پر رونے پر جو وقت آپ ضائع کر رہے ہیں، میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو، آپ بخاری پڑھیے، مسلم پڑھیے، قرآن پڑھیے، پھر اس کے بعد ہم سے بات کریے. مہدویت کوئی بچوں کے کھلونے کا نام نہیں ہے. مہدویت خلیفۃ اللہ مہدی علیہ السلام کے پیغام کا نام ہے، اور یہ پیغام مہدی علیہ السلام کا نہیں بلکہ آرزو ہے محمد الرسول اللہ کا نام ہے. کیا مہدی کو ہم نے بنا لیا؟ کیا ہم نے اللہ سے مانگا مہدی دے دے، مہدی دے دے؟ بتا دیا آپ. خاتم الانبیاء افضل الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کو اللہ سے مانگا ہے.
कैसी उम्मत है देखिए आप, दावा है इश्क रसूल का, दावा है नबी के उम्मती होने का, नबी हमारा मान रहा है मेहदी को, और उम्मती होने के बाद हम कहते हैं अब हमें मेहदी की जरूरत नहीं है, हमारे पास कुरान मौजूद है। नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, क्या रसूलुल्लाह को इल्म नहीं था कुरान रहने वाला है? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान खुद कह रहा है कि उसकी हिफाजत अल्लाह करने वाला है। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उम्मत को हलाकत से बचाने के लिए इमाम बरहक इमाम महदी की आमद की इत्तला दी, और महदी वो अजीम हस्ती है जिसको रसूलुल्लाह ने अल्लाह से मांगा है उम्मत को हलाकत से बचाने के लिए। हमारे हो सकता है आज के हालात में हमारे कुछ अफ़आल, कुछ आमाल, हम गुमराह हो चुके हैं, लेकिन खुदारा हमें कहिए, हमारी जात को कहिए, महदवियत को नहीं कह सकते। महदवियत को कहना गोया ये है कि आप इनडायरेक्टली कुरान और इत्तिबाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं। महदी अलैहिस्सलाम ने, जैसा कि अभी आपने सुना कि महदी अलैहिस्सलाम का माल लूट लिया गया, आपके पास जो कुछ था लूट लिया गया, तो आपने जब पूछा गया क्या गया है, क्या कितना अजीम जवाब है, आपने यही कहा, आपने सुना अभी, कल भी खुदा था अब भी खुदा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यह महदवियत है। बताइए किस मसलक में, किस फिरके में यह पैगाम आपको मिलता है? रहमत अली खान साहब ने इस अजीम महदवियत को इस सरजमीन अमेरिका पर दायम कायम रखने के लिए अपने रफ़क़ा के साथ, अपने हम मिजाज अफराद के साथ इस यहाँ पर एक तंजीम कायम की। लोगों को कहा कि हम अपनी शिनाख्त नहीं मिटाएंगे, हम समझते हैं कि शिनाख्त मिटा देंगे तो बड़ा कारनामा करेंगे। चलिए, मेरी दीन की बात आपको समझ में नहीं आएगी, मैं दुनियादारी की एक बात कहता हूँ। बहैसियत मुर्शिद मेरा अपना एक मुशाहिदा है। मैंने बड़े बड़े तुरुमचियों को देखा है जो बहुत जाम में महदवियत से निकल कर कहते हैं कि अब हम मुसलमान हुए, अब हम कलमा पढ़े। खुदारा ऐसा कलमा पढ़े, अल्लाहु अकबर, मगर उसकी तशरीह करने लगूंगा तो आपके कलेजे फट जाएंगे। वो ऐसा कलमा पढ़े। हम तस्बीह देते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। खुदारा तस्बीह के कलमात पर गौर करे। हम तस्बीह में क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुदा की कसम साबित करके बता दो कि ये शिर्क क्या कलमात है। हमारी मस्जिद में बैठकर हमारी तस्बीह का मजाक उड़ाया जाता है। आपको नहीं शरीक होना है, हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आपके वेल सुपर्ब कार है, उसमें बैठिए, आप इत्मीनान से रहिए, मजाक मत उड़ाइए। आप मजाक किसका उड़ा रहे हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुदा की रज्जत पड़ेगी, याद रखिए। अल्लाह का अज़ाब आएगा कि मेरे कलमे तौहीद और रिसालत का मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या कहते हैं? अल्लाहु इलाहुना मुहम्मदुन नबियुना। क्या नऊज़ु बिल्लाह ये कोई बिदअत के कलमात हैं या शिर्क के कलमात हैं? तो साबित करके बता दे। अल्लाह हमारा माबूद है कहना गुनाह है क्या? मोहम्मद हमारे नबी हैं कहना क्या गुनाह है क्या? देखिए कैसा इस्लाम पढ़े, देखिए आप। अल्लाह अल्लाह। अल कुरान वल महदी इमामुना। कुरान और महदी हमारे इमाम है कहना ये गुनाह है क्या? हम क्या कहते हैं जवाब में? आमन्ना सद्दक़ना। हम तस्दीक किए, हम ईमान लाए। कहाँ है बताइए? ये तस्बीह है। तस्बीह का खुदारा एहतराम करिए। तस्बीह का एहतराम इसलिए करिए, हमारी तस्बीह है इसलिए मत करिए। तस्बीह में कलमे तौहीद है, कलमे रिसालत है, उसका लिहाज करिए। आप कैसा इस्लाम सीख रहे हैं? आप तसव्वुर करें, अपने अफकार को झिझोड़ कर गौर करें। मेरी बात से आप तकलीफ होगी, नागवार गुजरेगी, लेकिन मैं हक बात बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूं और आपको दावत फिक्र दे रहा हूं। एतराज हो सकता है, सवाल हो सकता है, एतराज और सवाल करें। बीमार होंगे तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे या प्लम्बर के पास जाएंगे। हम अगर मजहबी बीमार हैं तो मजहबी डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज कराएं, ना कि फिर हम वही इधर उधर गए और समझे हम बड़े अल्लामा। खुदारा ईमान बहुत मुश्किल से मिलता है, इसकी हिफाजत करें।
رحمت علی خان صاحب نے اس سرزمین امریکہ میں اس ایمان کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا، اور اللہ نے دیکھیے جب اللہ کی راہ میں نکلے تو اللہ نے ان کی راہیں کھولتے چلے گئے، راہیں بناتے چلے گئے۔ وہ اور ان کے ساتھیوں نے جب ارادہ کیا اور قوم کی تحفظ کے لیے، اپنی شناخت، اپنی پہچان کے لیے، تو کیا ہوا؟ اللہ نے کرم کیا، حضرت ابو الفتح سید نصرت میاں صاحب قبلہ تشریف اللہ رحمت اللہ علیہ یہاں آئے۔ پھر آپ دیکھیں 30 سال تک، انت تک کیا کوششیں، کیا محنتیں ہوئی، اس کا ثمر ہے کہ آج ہم یہاں ٹھہر کر بات کر سک رہے ہیں۔ اگر 30 سال پہلے وہ لوگ خدمت انجام نہیں دیتے تو یقین مانیے نہ ہم یہاں ہوتے، نہ یہاں آپ سے ہم گفتگو کر پاتے۔ ان کی خدمات کو فراموش نہ کریں۔ انہوں نے، رحمت علی خان نے جس طرح سے قوم کو جوڑ کے رکھا، جو خدمات دی ہیں، اور جو ہماری ذمہ داری ہے کہ اب ہم ان کی اس پیغام کو آگے بڑھائیں، ان کے اس مشن کو آگے بڑھائیں۔ تو کیا ہے اس مشن میں؟ سب سے پہلے رحمت علی خان صاحب کے مشن میں کیا ہے؟ شہزاد علی خان نے کہا کہ ہمیں اس مشن کو چلانا ہے۔ میں اختصار سے کہوں گا، اس مشن میں سب سے پہلی بات جو ہمیں نظر آتی ہے، جس کے آج ہم مکمل اپوزٹ ڈائریکشن میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے مشن کی بنیاد ہے عاجزی و انکساری۔ ان کے مشن کی بنیاد ہے عاجزی و انکساری۔ ان کے مشن کا دوسرا پہلو ہے اخلاق کریمانہ۔ ان کے مشن کا ایک اور پہلو ہے محبت اور شفقت۔ یہ رحمت علی